بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا میں 100 مسلمان شہری گرفتار کر لیے گئے۔ صدر رئیسی جنرل اسمبلی میں کمانڈر قاسم سلیمانی کی تصویر اٹھائی دکھائی دیے۔ ایران میں احتجاج شدت اختیار کر گیا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بند۔ میں نے عدلیہ سے جنگ نہیں کرنی، عمران خان نے عدلیہ سے معافی مانگ لی۔ یوکرین کا اقوام متحدہ سے روس کی سزا کا مطالبہ۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب ڈیٹیل کی طرف۔ انڈیا میں مسلمانوں کی تنظیم پی ایف آئی سے تعلق رکھنے والے 100 افراد کو مبینہ طور پر تخریب کاری میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ 10 ریاستوں میں ہونے والے کریک ڈاؤن میں کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ تحقیقاتی ادارے NIA نے گرفتاریوں کو تخریب کاری کی تحقیقات کے حوالے سے اب تک ہونے والی کارروائیوں میں سے سب سے بڑی کارروائی قرار دیا ہے۔ کارروائی ان اطلاعات پر کی گئی ہے جن میں بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ نوجوانوں کو تخریب کاری کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ٹھوس ثبوت سامنے آنے کے بعد کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو ان لوگوں کے خلاف کیا جا رہا ہے جو تخریب کاری کے کیمپ چلانے، فنڈز مہیا کرنے اور لوگوں کو تنظیم میں شمولیت ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ بنگلور اور کرناٹکا کے کم سے کم 10 مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں، جن میں تنظیم کے ریاستی صدر کا گھر بھی شامل تھا۔ نیلیکائی روڈ کو آپریشن کے وقت بند کر دیا گیا تھا اور اس دوران اہلکار مختلف علاقوں کی تلاشی لیتے رہے۔ تنظیم نے چھاپوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے غنڈہ گردی قرار دیا ہے۔ تنظیم نے چھاپوں کے رد عمل میں جاری بیان میں کہا ہے کہ ہم اس حکومت کی اس مہم کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہیں جو اختلاف رائے رکھنے والوں کی آوازیں دبانے کے لیے ہے۔ قومی، ریاستی اور مقامی سطح کے لیڈروں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ پی ایف آئی ایک سماجی تنظیم ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ صدر اسلامی جمہوریہ ایران کے خطاب کے حوالے سے عالمی میڈیا پر خاصی سرگرمی دیکھنے کو ملی ہے۔ مغربی میڈیا پر صدر رئیسی کے خطابات کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ صدر رئیسی نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، ایران ایٹمی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے سوال اٹھایا ہے کہ امریکہ کے 2018 میں یک طرفہ انخلا کے بعد کیا امریکی وعدوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان سے بھی ایک وفد وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں نیو یارک میں موجود ہے، جس میں بلاول زرداری، مریم اورنگزیب اور دیگر موجود ہیں۔ اس وقت جنرل اسمبلی میں خطابات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت تک خطابات میں یوکرین جنگ، ماحولیاتی تبدیلی، دنیا میں مہنگائی، خوراک کی کمی، ایٹمی اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خلاف اقدامات جیسے مسائل پر بات ہوئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں یوکرین پر حملے کو ایک شخص کا فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ روس عالمی قراردادوں اور اقوام کی خود مختاری کی راہ میں کھڑا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ روس نے یوکرین پر غیر منصفانہ قبضہ کیا اور اس وقت وہاں ریفرنڈم کی تیاری کر رہا ہے تاکہ یوکرین کو روس میں شامل کیا جا سکے۔ امریکہ یوکرین کے دفاع کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکہ دنیا میں ایٹمی اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو استعمال کو بھی روکے گا۔ صدر جو بائیڈن نے واضح طور پر کہا کہ امریکہ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دے گا۔ صدر رئیسی کے خطابات کی تصاویر اور شہ سرخیاں کافی دلچسپ ہیں۔ ایک تصویر میں صدر رئیسی اقوام متحدہ کے اجلاس میں ایران کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی تصویر اٹھائی دکھائی دیتے ہیں۔ شہید قاسم کی تصویر اٹھا کر صدر رئیسی نے اقوام عالم کے سامنے سابق امریکی صدر کے جرم کا ثبوت پیش کیا اور کہا کہ دنیا کو اس جرم کے مرتکب کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ عین صدر رئیسی کے خطاب کے وقت بعد میں ٹرمپ اور اس کی اولاد کے خلاف دوستو امریکہ کی وفاقی حکومت نے ایک مقدمہ قائم کیا ہے۔ اس سے پہلے ان کے گھر پر سرکاری دستاویز چھپانے کے الزام میں چھاپے مارے گئے ہیں۔
یہ شاید خدا کا انتقام ہے جو ٹرمپ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ ٹرمپ اور ان کے بچوں پر بینک سے لون لینے اور کسی بھی قسم کا نیو یارک میں بزنس کرنے پر پابندی لگ چکی ہے۔ بہرحال صدر رئیسی نے اپنے خطاب کے دوران واضح کیا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ ایران کی دفاعی ڈاکٹرائن میں ایٹمی ہتھیار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایرانیوں کے لیے آیت اللہ خامنئی کا شرعی فتویٰ کسی بھی عالمی نگرانی سے اہم تر اور مؤثر تر ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام عالمی ایٹمی پروگراموں کا فقط 2% ہے، جبکہ 35% سوالات ہم سے کیے گئے ہیں۔ صدر رئیسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے ساتھ دشمنی کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم ظلم کو قبول نہیں کرتے، نہ ہی ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ظلم کے تحت رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری منطق کی جڑیں قرآنی ثقافت میں پیوست ہیں جو کہتا ہے کہ نہ ظلم کرو، نہ ظلم کے تحت زندگی گزارو۔ امریکہ جیسے جو ممالک منطق سے عاری ہیں وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ممالک بغاوت، تخریب کاری اور اسی قسم کی دیگر ناانصافیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایرانی ہمیشہ ایک آزاد قوم رہے ہیں۔ ہم اپنی قوم کے حقوق کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ جنگ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کا نظام عدالت کے معیارات کے مطابق نہ ہو۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ہم سابق امریکی صدر ٹرمپ کو ایک منصفانہ عدالت کے ذریعے ایرانی عوام کے خلاف ان کے جرائم، خاص طور پر شہید قاسم کے لیے مجرم قرار دینے کے طریقہ کار پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انصاف پر عمل کرنا مشکل ہے اور یہی وجہ ہے کہ انصاف کے بہت سے نام نہاد وکیل انصاف کے عمل سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ ایران میں پولیس تشدد سے نوجوان لڑکی مہسا امینی کی موت کے خلاف احتجاج میں شدت آ گئی ہے۔ ایرانی حکومت نے احتجاج کو کچلنے کے لیے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کو بند کر دیا ہے، جن میں واٹس ایپ اور انسٹاگرام بھی شامل ہیں۔ نیز ملک بھر میں کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز اور موبائل فون سروسز بھی معطل کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آبادی کا بڑا حصہ رابطے سے محروم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے عملاً ایران کا باقی دنیا سے سماجی رابطہ منقطع ہو کر رہ گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک متعدد افراد مارے جا چکے ہیں۔ ایرانی حکومت نے اب تک 8 افراد کی موت کی تصدیق کی ہے، جن میں 6 مظاہرین اور 2 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ تاہم سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اموات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ہفتے ایران میں حجاب نہ کرنے پر پولیس نے 22 سالہ مہسا امینی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس میں وہ کوما میں چلے جانے کے بعد دوران علاج زندگی کی بازی ہار گئی تھی، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس میں عمران خان نے ہائی کورٹ میں پیش ہو کر معافی مانگ لی، جس کے بعد عدالت نے عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی۔ عدالت نے عمران خان کی جانب سے معافی منظور کرتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ میری 26 سال کی کوشش رول آف لا کی ہے، میرے سوا جلسوں میں رول آف لا کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ چاہیں تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، جو میں نے کہا جان بوجھ کر نہیں کہا۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا۔ عدالت سراہتی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کا معافی کا بیان سن کر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کرتے ہوئے عمران خان کو بیان حلفی جمع کرنے کی ہدایت کر دی۔ سماعت سے پہلے عمران خان عدالت پہنچے۔ اس موقع پر صحافی کی جانب سے معافی مانگنے کے سوال پر عمران خان نے جواب دیا کہ دیکھیں گے۔ عمران خان نے صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی فوج پوری تعینات کی گئی ہے، ہمارے لیے تو اندر گھسنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ مشروط یا غیر مشروط معافی مانگیں گے، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ کی عدالتوں سے جان کب چھوٹے گی، تو عمران خان کا کہنا تھا کہ ابھی تو نہیں چھوٹنے والی۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے جس سے جنگ نہیں لڑنی وہ پاکستان کی عدلیہ ہے،
حقیقی آزادی کے حصول کے لیے مافیا سے جنگ لڑ رہا ہوں، عدلیہ سے کبھی نہیں لڑوں گا۔ یوکرین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ روس کو یوکرین پر حملے کے لیے سزا دی جائے، جس میں مالی جرمانے اور روس سے سلامتی کونسل میں اس کے ویٹو پاور کو ختم کرنا بھی شامل ہے۔ یوکرینی صدر یہ بیان روسی صدر کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یوکرین میں فوج کو مزید متحرک کرنے اور جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ روس کی جانب سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ اس کی فوج میں 3 لاکھ کے قریب مزید اہلکار بھرتی کیے جائیں گے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے ہنگامی اجلاس میں روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے پر غور کیا ہے۔ روسی صدر پوٹن نے احکامات جاری کیے تھے کہ مزید 3 لاکھ فوجیوں کو جنگ میں شامل کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مغرب نے تنازع پر اپنی جوہری بلیک میلنگ دکھائی تو روس اپنے تمام وسیع ہتھیاروں کی طاقت کا جواب دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کے پاس جواب دینے کے لیے بہت سے ہتھیار موجود ہیں۔ اسی طرح روسی صدر نے یوکرین کے روس کے زیر قبضہ علاقوں میں اچانک ریفرنڈم کرانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب مغربی فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نئے فوجیوں کے لیے تربیت کی ضرورت ہوگی، جس میں مہینوں کا وقت لگے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر روسی صدر نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی طرح کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی روسی صدر کے ارادوں کو قابل مذمت قرار دیا۔ فقیروں سے متعلق عام خیال پایا جاتا ہے کہ ان کے گھروں یا جھونپڑیوں میں عام آدمی کے گھر سے کہیں زیادہ رقم پائی جاتی ہے۔ ممبئی کے ایک ریلوے اسٹیشن پر 2 روز قبل ٹرین کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے بھکاری کی موت کے واقعے نے اس عام خیال کو درست ثابت کر دیا۔ جب ریلوے پولیس مرنے والے فقیر کے لواحقین کی تلاش میں اس کی جھونپڑی تک پہنچی تو اندر کا ماحول دیکھ کر پولیس کے بھی اوزان خطا ہو گئے۔ در حقیقت ریلوے پولیس کو جھونپڑی میں پیسوں سے بھری بوریاں اور بیگ ملے، جس کی گنتی کے لیے پولیس کو 8 گھنٹے کا وقت لگا۔ یہی نہیں، پولیس کو بکاری کے گھر سے ایک بینک پاس بک بھی برآمد کی جس میں 8,77,000 روپے جمع کیے جانے کی بینک رسید بھی موجود تھی۔ اس مانگنے والی کی شناخت برادری چند آزاد کے نام سے کی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ آزاد ممبئی کی مقامی ٹرین میں بھیک مانگتے وقت ٹرین سے ٹکرایا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یونیورسٹی آف ورجینیا ہیلتھ سسٹم کی سائنسداں پروفیسر ایلین اور پروفیسر رابرٹ ایف نے موٹاپے کی براہ راست وجہ بننے والے 14 جین معلوم کیے ہیں جو براہ راست چربی لاتے اور موٹا کرتے ہیں۔ تاہم 3 ایسے جین بھی ملے ہیں جنہیں سلا کر خود موٹاپے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ زائد کیلوریز والی غذا، بے عملی ورزش نہ کرنے اور شکر خوری کا پیچیدہ نظام آپس میں مل کر موٹاپے کی وجہ بنتے ہیں، لیکن ان میں جین کا کردار اہم ہوتا ہے، جس سے جسمانی چکنائی جمع ہوتی رہتی ہے اور لوگ موٹے ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح ایک اور اہم جین سامنے آیا ہے جو موٹاپے اور شوگر کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ امریکی ماہرین نے پاکستان میں ملیریا کی وجہ بننے والے مچھر میں جینیاتی تبدیلی کر کے مرض سے پاک کر دیا ہے۔ امریکی ماہرین نے ایک ایسے مچھر کو جینیاتی انجینئرنگ سے گزارا ہے جو پاک و ہند میں ملیریا پھیلاتا ہے۔ مچھر کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے، جس کے بعد وہ مرض پھیلانے کے قابل نہیں رہتے۔ ماضی میں بھی بڑے پیمانے پر جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے مچھروں کی نسل کشی اور بیماری پھیلانے کی صلاحیت روکی گئی تھی، تاہم اس مرتبہ ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان اور ہندوستان میں ملیریا کی وجہ بننے والے مشہور مچھر اینوفیلس کے کروموسوم میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ماہرین نے ایسے جینیاتی مچھر بنائے ہیں جو ملیریا نہیں پھیلا سکتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے مچھر مزید پیدا ہوتے ہیں تو اگلی نسلوں میں بھی ملیریا پھیلانے کی صلاحیت مزید مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان اور ہندوستان میں ملیریا کی بڑی وجہ بننے والے مچھروں سے پاک کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔